بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انڈین آرمی کشمیر میں جو ظلم و ستم کر رہی ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ نوجوان بچے بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو سالوں سال جیل میں رکھا جاتا ہے، ان پر کیس نہیں چلتے، عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا جاتا۔ نوجوان بچوں کو ننگا کر کے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی اسپرٹ کو توڑنے کے لیے ان پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ظلم و ستم انڈین آرمی کر رہی ہے کشمیر میں، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں اب پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یعنی ننگا کر کے ٹارچر کرنا دنیا کے کسی قانون میں یہ نہیں ہے، اور خاص طور پر آئین پاکستان میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دبانے کے لیے، کسی سے بات منوانے کے لیے، یا کسی سے آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ لینی ہے تو پولیس ننگا کر کے جنسی تشدد کر سکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے قوانین 100% اسلامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں اسلامی شقیں موجود ہیں، ان کا ہی احترام کر لیں۔ پاکستان میں ابھی ایک نوجوان صحافی جمیل فروقی کو اریسٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ اگر کوئی آدمی، کوئی صحافی ہو، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، تاجر ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا آفیسر ہو، اگر وہ قانون توڑتا ہے، آئین شکنی کرتا ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ کوئی آدمی بھی، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، اس کے پاس کتنا پیسہ ہو، وہ قانون کی گرفت سے بچنا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بات کلیئر کر دی۔ یعنی قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مرد ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص آئین کی پاسداری نہیں کرتا، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن اس طرح جس چیز کی آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، یا غیر انسانی، غیر اخلاقی سلوک اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے، تو مجھے بتائیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی معاشرے میں آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی وہ جو صحافی ہے جمیل فروقی، اس نے کوئی ولاگ کیا، یا اس نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا، یا اس نے کچھ لکھا جس سے اس نے قانون توڑا، یا اس نے کوئی جرم کیا، تو بالکل اس کو اس کے جرم کے مطابق آپ سزا دیں۔ لیکن ابھی ایک صحافی اس کا انٹرویو کر رہا تھا، وہ جاتے جاتے پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے، ابھی وہ اسلام آباد پولیس اس کو لے جا رہی ہے، کہ وہ کہتا ہے مجھے ننگا کر کے میرے چپیڑے ماری گئی۔ اب یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر شہباز گل کو اریسٹ کیا گیا، اور اس پر اس نے کہا کہ مجھے ننگا کر کے مارا پیٹا گیا۔ شہباز گل ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، صحافی جمیل فروقی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی آدمی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، آپ اس کو سزا دیں، عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اس نے جو جرم کیا ہے، اگر وہ اقرار جرم کرتا ہے یا عدالت میں پروف ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو عدالت کا کام ہے اس کو اس جرم کے مطابق اس کو وہ سزا سنا دے، اور پھر وہ اپنی سزا بھگتے۔ لیکن اس طرح پولیس جو ہے یہ ننگا کر کے جو ٹارچر کر رہی ہے، یہ تو کسی بھی قانون کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ چیزیں پوری دنیا آپ کی دیکھ رہی ہے۔ یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہو یا جمیل فروقی ہو یا کوئی اور صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے بڑے پولیٹیشین یا بڑے صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو عام پبلک کے ساتھ اس ملک کے ادارے کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارے یہ جو سسٹم ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی کرتا ہوگا اگر بڑے بڑے صحافی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کس آئین کی روح سے ہو رہا ہے کہ ننگا کر کے لوگوں کو ٹارچر کرنا؟ یعنی یہ تو انڈین آرمی کرتی ہے کشمیریوں کے ساتھ، آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بتائیں، جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں یا ان کی اولادیں، وہ پاکستان کے ساتھ محبت کریں گی؟ پھر ان کے بچے پاکستان میں آنا پسند کریں گے؟ بیرونی ملک سے کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں۔ یعنی یہ یار کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ادارے اور یہ ہماری حکومت جو ہے پاکستان کی، یہ جان بوجھ کر جو اصل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہمارے میڈیا میں آج کل کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ یعنی عمران خان کو نااہل کر دو، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان اس نے یہ قانون توڑ دیا، نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ڈاکٹر شہباز گل نے یہ بیان دے دیا۔
فلاں صحافی نے یہ ولاگ بنا دیا. کیا یہ پاکستان کے ایشوز یہی ہیں؟ اور پاکستان آدھا ڈوب چکا ہے. دیکھیں جا کر بلوچستان میں کس طرح سیلاب آئے, لوگوں کے گھر برباد ہو گئے, لوگوں کے جانور پانی میں بہہ گئے, لوگوں کا کتنا نقصان ہوا, انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. کیا یہ صحافی ان پر بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگوں کو ایجوکیشن اور صحت میسر ہے؟ کیا لوگوں کو روزگار میسر ہیں؟ ان ایشوز پر لوگ بات ہی نہیں کر رہے. مہنگائی آج کتنا بڑھ چکی ہے, آپ دیکھیں کہ 46% مہنگائی ہو رہی ہے, اور ابھی یہ جو صحافی تھے یہ 17% مہنگائی پر یہ ناچ رہے تھے گھنگرو باندھ کر کہ عمران خان نے ملک تباہ کر دیا, اتنی مہنگائی ہوگی. آج یہ اس پر بات ہی نہیں کر رہے. کیا ہمارے یہی ایشوز ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی آدمی ہے اگر وہ قانون توڑتا ہے یا آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بالکل اس کو سزا دیں, لیکن اس کو سزا دیں اس کے جرم کے مطابق. ننگا کر کے آپ لوگوں پر جنسی زیادتی کر رہے ہیں, جنسی ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو مار پیٹ رہے ہیں, ان کے نازک اعضاء کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ابھی یہ جو صحافی ہے, ینگ لڑکا ہے جمیل فروکی, اس کو پکڑا, ٹھیک ہے, اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے اس کو آپ عدالت کے سامنے پیش کر دیں. اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر اس کو سزا دیں جو اس کی بنتی ہے. لیکن اس طرح اس کو ننگا کر کے ٹارچر کرنا, اس کو چپیڑے مارنا, اس کے بچے ہوں گے, بیوی ہوگی, اس کے رشتہ دار ہوں گے, وہ ساری زندگی وہ کیا سوچے گا؟ ایک مرد اس کو آپ ننگا کر دیں سب کے سامنے, اور پھر جب وہ چیخے چلائے, اس پر تشدد آپ کر رہے ہوں, اس کی آپ ویڈیوز بنائیں, اس کی آپ تصاویر بنائیں. مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی کشمیر تو ہم آزاد کرا نہیں سکے, ہم پاکستان کو کشمیر بنا رہے ہیں. کیا خدا نخواستہ ہمارے یہ سیاستدان یہ پاکستان کو لیبیا, شام, عراق جیسا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے, یہاں پر لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں؟ تو خدا کے لیے ہماری حکومت کو, ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے, اس طرح کا ظلم نہ کریں کہ لوگوں کو ننگا کر کے آپ ماریں پیٹیں. یہ کس آئین کے تحت ہے؟